بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا پیشاب پخانے کے لیے جاتے تو آبادی سے دور چلے جاتے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی تو آبادی سے دور چلے جاتے، حتیٰ کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکتا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے کچھ مسائل دریافت کیے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، پس آپ ایک دیوار کی جڑ میں نرم مٹی کے پاس آئے اور پیشاب کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی پیشاب کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب نرم جگہ تلاش کر لیا کریں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو درج ذیل دعا پڑھتے۔ حماد بن زید کی الفاظ ہے عربی اور عبد الوارث کے الفاظ ہے عربی، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4۔ شعبہ عبد العزیز یعنی صہیب سے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یعنی مذکرہ بالا حدیث نقل کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں عربی، اور شعبہ کہتے ہیں کہ عبد العزیز نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک بار عربی کے الفاظ بیان کیے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، لہذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جانا چاہے تو یہ کلمات کہہ لیا کرے۔ عربی، میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 6۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی؟ انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ آپ نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 طلوعوں سے کم میں استنجا نہ کرے اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں جب تم میں سے کوئی پخانہ کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈلیے استعمال کیا کریں اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 8۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلاء قبل رخ پر بنے ہوئے تھے، چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 9۔ حضرت موکل بن ابی موکل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانے کے وقت قبلتین بیت الحرم اور بیت المقدس کی جانب منہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 10۔